دیکھا ہوگا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر اور خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں، نیک خو، دھیمے، پڑھے لکھے، مخلص اور نمایاں خوبیوں کے مالک۔ کچھ دیندار، مخلص اور ولی فرشتہ سخت بھی، اور کچھ محض عابد، ذاکر، شب زندہ دار۔ ایسے ہی فقیر، درویش، ولی، قطب، ابدال اور غوث وغیرہ۔ اب کچھ نابغہ روزگار بھی ہوتے ہیں، ماسٹر چابی، کھلجا سمسم، امرت دھارا، کلونجی اور روغن زیتون، 101 بیماری آزار کا علاج، مومن کی نگاہ، فقیر کی آہ، درویش کی حیا۔ دیکھا جائے تو ایسا ایک آدھ دانہ صدیوں بعد کہیں پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا۔ کوئی محض شاعر ہوا، کوئی بس ادیب، محض عاشق اور کوئی روسیاہ رقیب۔ کسی نے نام نہاد دانشوری کی دکان چمکائی، کسی نے سیاست کی ہنڈیاں پکائی۔ اکثر کاسہ لیے چھٹ پھٹیے، بے اوقاتیے، شامل واجے خوش آمدیے، متعدد کچے رنگوں سے رنگے ہوئے گدڑ، قالینی شیر، فٹ پاتھوں کے راجے، لفافے، زرد پلندے، ایسے سیم زدہ دقی پس منظر میں وہ توانائی اور تدبر، اعلیٰ انسانی اقدار و اخلاص کا راستہ دکھاتا ہوا روشن مینار تھا۔ قلوب و اذہان، افکار و اظہار، اعمال و اطوار اور روحیت اور روحانیت میں ابہامات کا قاطع۔ اسے محض کہانی کار، شاعر، دانشور، ڈرامہ نگار، صداکار، داستان گو، مصور، سائنسدان، معجد، مکینک، بڑھئی، معمار، مستری، معلم، براڈ کاسٹر، منتظم، فلم ساز، عاشق، محبوب، بابا یا کوئی پہنچا ہوا ولی صوفی سمجھنا یا کہنا زیادتی ہے۔ یہ تو محض وہ چند کارہائے حیات تھے جو سامنے سرزد ہوتے ہوئے سب کی نظروں میں تھے۔ میں تو ان کے 101 ایسے وظیفوں اور اوصاف و خصائل سے بھی آشنا تھا جنہیں وہ بوجوہ اپنے قریبی عزیزوں، دوستوں، حتیٰ کہ اپنی آل اولاد اور بہن بھائیوں سے بھی لکائے ہوئے تھے۔ اپنی نصف نصیب، نصف عزت، شہرت، دولت، نصف ایمان و ایقان، نصف فن و ہنر، نصف جلال و جمال سے خود کو نہا رکھنا بھی ان کے منصب و مقام کی ایک مجبوری تھی۔ دوران گفتگو مجھ سے اکثر یہ کہنا، یار اپنی ماں یعنی بانو قدسیہ، یار اپنی ماں دے نال اے گل نہ کر بیٹھی۔ ایک بار فرمایا، بیوی صرف 10% بیوی ہوتی ہے، 70% عورت تے باقی ساری متفرقات، یعنی انسان، محبوبہ، بچیاں دی ماں، ماسی، پھپھی، دھی، گھر دی کیئر ٹیکر یا مجبوری وغیرہ وغیرہ۔ مردوں کو بھی نہیں بخشا، فرمایا، اور اکثر خاوند، وہ تو 5% بھی خاوند نہیں ہوتے، 2-4% جو ہوتے ہیں وہ محض کمینے خصم، باقی سب رولا، روب، رونیت، روباہی، رکھائی اور رمتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے منتخب پسندیدہ بندے، ولی، غوث، قطب، ابدال، یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا کام مخلوق خدا کی راہبری اور دستگیری کرنا ہے۔ ان کے مدارج بڑے عرفہ ہوتے ہیں، یہ ظاہری باطنی دونوں طور وادی سینا اور کوہ طور ہوتے ہیں، ظہور بھی اور مستور بھی۔ ان کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، اور یہ ماہ و مہر کی مانند بقائے نور ٹھہرے۔ اب ان بےتاج بادشاہوں کے روبرو بھی مصاحب، فقیر، درویش، بابے، صوفی، سالک، نوکر چاکر اور غلام دربان پڑے ہوتے ہیں، دریدہ دامن، در در خاک، بدر چپت و گپت، مختلف رنگوں، ڈھنگوں اور سنگوں والے مزاجن اور مسلکن ملامتی اور احتسابی انداز طریقت کے حامل، لیکن الف اور بائے کے طریق عشق سے ان کے جوہر نکھرے ہوتے ہیں۔ یعنی اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق فقر، جذب اور صبر ان کا صاد و صدق ہوتا ہے۔ الف مجذوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا،
اور بائے غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہی مجذوب و غلام ہم فقیروں درویشوں کے امام مجھ غلام نے اسی اشفاق کے الف اور بانوں کے بائے سے مجاز سیکھا۔ الف اور بائے کا صدق کھوجتے کھوجتے یہ جانا کہ حقیقت شریعت، معرفت، طریقت اور تصوف کے سارے راستے یہیں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اب ذرا ان فقیروں درویشوں بابوں سے آگے بڑھیں تو دیکھیں کہ ان کے روبرو بھی کچھ کتے کتورے پڑے رہتے ہیں جن کی بسر اوقات اپنے مالکوں کے ٹکڑوں سے ہوتی ہے۔ ان کا کام مالک کے اشارے، اس کی رضا مرضی پہ دم ہلانا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی، رضا، انا، عزت نفس نہیں ہوتی، اور نہ کچھ بھوک، آرام و آسائش سے کچھ رغبت۔ وہ صرف اور صرف اپنے آقا کی رضا ہوتے ہیں۔ شاید توقیر انسانیت کے دائی اس پہ ناک منہ چڑھائیں، لیکن اس امر سے وہ بھی اختلاف نہیں کر سکتے کہ آقائیت اور غلامیت ایسی حقیقتیں ہیں جن سے کسی طور صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور ان سے خالی نہیں رہا، مذہب یا ملوکیت، جمہوریت ہو یا فسطائیت، عشق، محبت، سوداگری، تجارت، طریقت و تصوف، سلوک و صحبت ان سے علیحدہ نہیں رہی۔ دین و دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ غلام ہر دو معاملے میں سرخرو ہے۔ تسلیم و رضا کا فلسفہ ایک غلام سے بہتر اور کون سمجھ اور عمل کر سکتا ہے؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ ایک زمانہ میں الف اور بائی کی قبول پہ فاتح شریف کے بعد دعا مانگتا رہا کہ مجھے آپ کی غلامی اور عشق و جذب کے بحرے سے ایک قطرہ عطا ہو جائے۔ تب ایک شب مسجد اقصی کے صحن حوض داؤد کے پشتے پہ بیٹھے ایک شہابیہ مجھ سے ٹکرایا۔ امر کھلا تو معلوم ہوا خلعت غلامی پہنا دی گئی ہے۔ الف اور بائی کی نسبت غلامی مجھے عطا ہوئی، مگر مجاز کے حجاب میں۔ دین و دنیا کے کسی غلام نے اپنے مالک کی بابت کبھی کچھ نہیں کہا یا لکھا۔ وہ کہے یا لکھے بھی کیا کہ اس کا یہ منصب ہی نہیں۔ وہ تو سامنے سمٹا ہوا ہاتھ جوڑے سر نہوڑے آنکھیں سر نگوں کیے محض استادہ رہتا ہے۔ جی، جو حکم، بسم اللہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے۔ سوال و جواب کی جرت ہی نہیں ہوتی، یا پھر وہ مالک کے پاؤں اپنی گود میں ڈالے سہلاتا اور دابتا رہتا ہے اور اپنی خوش بختی پہ اٹھلاتا رہتا ہے۔ غلام اپنے مالکوں کے ندیم و محرم ہوتے ہیں، امانت داری میں امین، ان کے سراپے سائیں ڈھانپنے والے۔ تمام ذرائع ابلاغ، قریب و جوار کے لوگوں، ان کے عزیز و اقارب اور داستان سرائے کے جمگھٹوں سے یہی ظاہر ہوا کہ الف اور بائی کے مابین خلا پیدا ہو گیا ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں کہ الف جدا نہیں ہوا بلکہ بائی میں سما گیا ہے۔ بائی کا پیندہ مزید بھاری ہو گیا اور وہ دوہری مضبوط ہو گئی، اور یہ کہ کسی غلام سے اس کا مالک کبھی علیحدہ نہیں ہوتا، صرف ظاہری باطنی حجابات تبدیل کرتا رہتا ہے، جیسے باہر کی گرمی سردی سے بچتے ہوئے مالک اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں ایسے انگنت لوگوں سے واقف ہوں جنہوں نے میرے مالک اور میری ماجی کی تمام کتابیں، تحریریں، تمثیلیں دیکھ پڑھ رکھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی فہامت و کرامت کے سوتے خشک کے خشک ہی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اکھر سے بھی اپنے اندر کی آنکھ نہیں ملائی، یا پھر ان کے پاس ایسی کوئی آنکھ تھی ہی نہیں۔ کیا قیامت ہے کہ لوگ باغ احباب انہیں محض ایک داستان کو دانشور سمجھتے ہوئے ان کی زیب داستانی اور بنت و بہاؤ کی شوکت لفظی پہ ہی سر دھنتے رہے۔ تلقین شاہ کے تناظر میں داد و حش حش کرتے رہے، ان کے ہر دعوتوں اور کباب پارٹیوں میں چٹخارے لے لے کر خوش تعلقی کے دعوے کرتے رہے، لیکن ان کی تمثیلوں، داستانوں کے بھیتر چھپے ہوئے بھیدوں تک نہ پہنچ پائے۔ ان کے 50% قیمے پیاز والے اشتہا انگیز خستہ کبابوں کی سوندھی سوندھی لاہمی لذت میں اترے ہوئے ان کے دکھ دم کے دھیمے دھیمے دھوئیں کو محسوس نہ کر سکے، اور نہ ہی ان آنسوؤں کو جو چنگاریاں اڑاتے ہوئے کوئلوں پہ ٹپک ٹپک کر
सनसनाहट सी पैदा करते हैं। कबाब उड़ाने के शौकीन क्या ये जानते थे कि ये आंसू कबाब के हैं या तमसीलन कबाब बनाने वाले के कबाब दिल के हैं। मेरे बाबा के यहाँ बालिदा फकरी कमाल ओज की थी। वो लंबे चूड़े, जटें, तस्बीहें, मालाएं और 19-19 अंगूठियां या दमकश खींचने वाले बाबे नहीं थे। वो तो असरे नौ के एक नाबगाए रोजगार हकीम थे, साइंसदान थे। वो मजहब और रूहानियत को पुरकार की एक टांग का मरकजी नुक्ता जानते थे कि इस महीनों बलीग नुक्ते पे अपने ईमान व ईकान की नोक जमाए रखोगे तो दूसरी टांग से जिंदगी और आखिरत के लिए खींचने वाला हर दायरा अमल यकसां गोल होगा। वो करिश्मों, करामतों और खर्क़ आदत व फितरत हरकतों को गैर ज़रूरी और सहल अंगारी के शाखसाने तस्वुर करते थे। इनके यहाँ रूहानियत और तसव्वुफ सरासर पहमे अमले साले जहद मुसलसल से ताबीर रहे। जहल खफी और जहल नातिक दोनों से बेजार रहे। उनकी नज़र में इज्जत, अजमत और आकिबत मेहनत, खिदमत, हुसूल इल्म और इबादत में है। अक्ल हलाल के लिए अपना खून पसीना एक करने वाले मेहनत कश, इंसानियत की खिदमत में जुटे हुए अल्लाह के बंदे, इल्म फजल की तहसील में सरगर्दा तालिब इल्म, कुत्तों, बिल्लियों, मछलियों, दीगर जानदारों, शजरो हजर, मंजर माहौल पे शफकत और महर आसानियां फराहम करने वाले ही असल बाबे फ़कीर दरवेश होते हैं। वो मानते हैं कि इल्म इरफान वहबी भी होते हैं, लेकिन वो अपनी तालीमात और मशवरों में असरी उलूम फ़नून, ख़ास तौर पे उलूम जदीदा के तनाजुर में उभरती हुई टेक्नोलॉजी सीखने पे भी जोर देते हैं। वो खूब समझते हैं कि फ़कीर दरवेश वली बनने की कोशिश करने से लाख दर्जा अफजल है कि आज का पिसा हुआ मुसलमान, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, तालीमी मैदानों में भी आगे बढ़ें, ताकि वो अक़वाम आलम की इल्मी, फ़नी और दीगर इक़्तिसादी बरतरियों में उनके बराबर खड़े होकर फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सकें। वो रवां ज़िंदगी के रूबरू दांत नकोस्ती, बहमीयत और मायूसी से मुतनफ़िर थे। उनके यहाँ रिजायत, एनर्जी सेवर कुमकुमों की मानिंद मीठी मीठी सुनहरी रोशनी बिखेरती रहती थी। वो ताल्लुकात और राह रस्म के कठारा तांगों पे जान बूझ कर बैठा करते, और वो भी उधर जिधर वो दाबो होते। बड़े बड़े कम सवादों, योलीदा तबों और परागंदा फिक्रों से उनकी दोस्तियां, महफिलें, बहसें, रत जगे, आवारा गर्दियां और लंबे लंबे सफर। अगर किसी की हरकतें, बातें और आदतें उनकी तबीयत, मिजाज से लगा न खाती, तब भी वो किसी को कुछ न कहते। कमाल तहम्मुल से खुद जबर सबर कर लेते या फिर बड़े सुकून से हंसते मुस्कुराते, यार यार कहते हुए उसकी नर्म सी गोशुमाली भी कर देते, इस तरह के मुकाबिल को भली भी लगे। मैं कई बार अहबाब को उनकी नाक तले सिगरेट नोशी करते हुए देखा। नागाह खांसी जो उठी तो खुद ही शर्मिंदा से कहने लगे, यार मेरा गला रात रात से खराब है, तुम्हारे सिगरेट के धुएं और खुशबू से बड़ा आराम मिला है, उठती हुई धांस और खांस खत्म हो गई है। एक बार मैंने दस्त बदस्ता अर्ज की, बाबा जी आप इन्हें मना फरमा दिया करें। कहने लगे, यार मैं खुद भी सिगरेट पिया करता था, बल्कि अब भी तुम्हारी माँ से छुप छुपा कर कभी कभी सूटा लगा लेता हूँ। अब बताओ मैं किस मुंह से उन दोस्तों का मना करूं। पंजाबी बोली उनकी बुर्ज भाषा थी, और हक ये है कि उनके मुंह सजती भी थी। पंजाबी का असल रंग अंग जैसे उनके फितरी लहजे में रचा बसा हो। वो आसानी और फरावानी पंजाबी में गुफ्तगू करते हुए ही महसूस करते थे। पंजाबी जुबान के बड़े बड़े स्कॉलर और शुद्ध पंजाबी गोरमुखी के माहिरीन उनसे इस्लाह लेते थे। पंजाबी पे क्या मौकूफ, वो उर्दू, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, अरबी, फारसी भी इसी खूबसूरती से बोलते थे। मेरे रूबरू की बात हुजराए मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फर्शी नशिस्त थी। सामने नीम अंधेरे में गुलीमो बर्दश खुमीदा कमर हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह नीम दराज हैं। इनके सामने 3.25 दरवेश दो जानों बैठे हैं। इनमें से आगे वाला दरवेश
کسی اجنبی زبان میں کوئی قصیدہ چھیڑے ہوئے ہے، پھر جب کچھ دیر بعد ان کا قصیدہ تمام ہوا تو پیچھے والا درویش آگے سرکا اور اپنا قصیدہ اردو میں پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند ہی کلمے منہ سے نکالے ہوں گے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکی سی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، فرزند پنجابی میں سناؤ، تمہارے منہ سے پنجابی ہی پھبتی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد بھی پنجابی میں کیا تھا۔ وہ صاحب الرائے ہی نہیں، سعد الرائے بھی تھے۔ ان کی قطعیت میں جھول نہیں تھا۔ زندگی کی قدروں، مشقتوں، مشاہدوں، تجربوں اور مقصدوں کے وہ مرتاز تھے۔ ان کی زبان کے کہے کا تیر 100% اپنے ہدف پہ ترازو ہوتا۔ وہ اندھیرے کے پوت کا چہرہ بھی سورج کی روشنی میں دیکھنا پسند کرتے۔ بے سرے بھی کہیں نہ کہیں ارغنون تلاش کر لیتے۔ شاہد پرستی میں وہ بت پرستوں سے بھی دو چار بت کافر آگے تھے، اس اضافت کے ساتھ کہ نگاہ میں کج نہیں تھا۔ ان کی نگاہ بھی آفت روزگار تھی کہ راز ہائے درون پردہ تک بے غل و غش پہنچ جاتی۔ دایاں قرینہ شہود اور بایاں شاہد تھا۔ وہ بڑے پہنچے ہوئے سامع بھی تھے۔ کبھی کبھی میں حیرت و شرمندگی سے ڈوب مرنے کے قریب ہوتا جب میں انہیں کسی یاوہ گو بے زنہار گرفت کے سامنے پکے کان دھرے ہوئے گمسم پاتا۔ وہ یوں بلوری آنکھیں ٹکائے مگن ہوتے جیسے اقبال بانو سے فیض کی غزل سن رہے ہوں۔ آنکھوں کے سوا باقی سارے فراخ چہرے پہ بے حسی کھنڈاتی، اور اس طرح ان کا چہرہ ایک لینڈسکیپ کا منظر پیش کرتا جس کے سب پیڑ پودے پھول پتے کسی جناتی واورلے نے اکھاڑ اجاڑ دیے ہوں۔ حد تو یہ کہ وہ میری زٹل گفتگو بھی خوب منہ بند اور کمال کے کان کھولے سنتے اور برداشت کیا کرتے تھے۔ میری موجودگی میں ایک مرتبہ کسی رسالے سے متعلقہ کچھ صحافی نما نوجوان انٹرویو کی نیت سے آئے۔ فوٹوگرافر بھی ساتھ تھا۔ لباس اور جوتوں سے پڑھے لکھے لگتے تھے، لیکن اطوار و آداب سے وہ محض گئے گزرے پینڈو دکھائی دیے۔ لفظ حفظ مراتب کے وہ شاید معنی تک نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ جو کہتے ہیں جوتوں سمیت سر پہ چڑھنا، بالکل ایسے ہی وہ نابکار اندر پہنچ گئے۔ بعض شکلیں، جسم، جثے کچھ یوں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی طبیعت اوبنے لگتی ہے۔ کھٹی ڈکاریں اور بغلوں تریلی سے تراڑے مارنے لگتی ہے۔ ان بچونگڑوں کو دیکھتے ہی میں ان کے اندر باہر کی اوقات جان چکا تھا، مگر یہاں بولنے کی جا نہیں تھی، لہٰذا منہ میں کنگنیاں ڈالے چپ رہا۔ سمندر سمندر ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ندی نالے دریا بیچارے یوں ہی اچھلتے ابلتے رہتے ہیں۔ وہی ہوا کہ جس کا خدشہ تھا۔ بابا جی سے باقاعدہ پوز بنوائے، ایسے پوچھ سوالات اور غیر پیشہ ورانہ رویہ، جوتا سامنے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ دھرے برابر بیٹھے تھے۔ سرخ چائے اور ہپ حلوہ پیسٹریاں۔ میرا خون ابالے کھا رہا تھا اور ادھر سمندر شانت تھا۔ کمال دھیرج و متانت سے مٹی کا باوا بنے رہے۔ جب اپنی واردات کر کے وہ سب رخصت ہوئے تو میرا بگڑا ہوا حلیہ حال محسوس کر کے ریشم سے نرمی سے گویا ہوئے، یار ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے۔ شکر کرو کہ یہ نوجوان صحافت میں آئے ہیں، نئے نا تجربہ کار اور کچھ کر کے دکھانے کے متمنی۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کر کے خوش ہو گئے، میرا تیرا کیا بگڑا ہے؟ یاد رکھو کہ جب تم کسی کو راضی یا خوش کرنے نکلو گے تو کچھ برداشت اور قربان کرنے کا حوصلہ بھی پکڑو گے، اور ایسا حوصلہ اپنی اتھلی انا کے بوتھے پہ جوتا دھرنے سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ بندے کو کبھی اپنے اندر کے بندر کو ڈگڈگی کی ڈگری پہ سرعام نچانا بھی چاہیے، اور کبھی کبھی اپنی سوٹی کے روب اور رسی کے کھینچ سے الٹ بازیاں بھی لگوانا چاہیے، تاکہ بندہ اور بندر دونوں کینڈے میں رہیں۔ جنوں کی شرط اول ضبط ہے اور ضبط مشکل ہے، جو دامن چاک کر لے اس کو دیوانہ نہیں کہتے۔